پیرس میں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا اور وہاں پر جب میری گفتگو ہوئی IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے، تو وہ پہلے آدھا گھنٹہ تو انتہائی وہ سرد ماحول میں ہوئی، اور انہوں نے مجھے تقریباً جواب دے دیا کہ وزیر اعظم اب ٹائم گزر گیا ہے۔ 30 جون کو یہ ڈیٹ ختم ہو جانی تھی IMF کی، بالکل 30 کے بعد کوئی پروگرام نہیں تھا۔ تو ان کا اب 7 دن رہ گئے، اب کیا ہو سکتا ہے یہ وہ۔ بہرحال میں نے اور میرے ساتھیوں نے جو کچھ ہم سے بن پڑی وہ ہم نے کوشش کی۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں کہ ان کو خوشامد کی ان کی، میں ان کو بطور وائس پریزیڈنٹ ورلڈ بینک جانتا تھا، وہ پنجاب تشریف لائی تھیں۔ تو بہرحال قصہ کوتا 1.5 گھنٹے کی ملاقات کے بعد طے ہوا کہ آج رات ٹیمیں بیٹھ جائیں گی۔ میں نے ڈار صاحب کو گزارش کی، انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا، میں نے کہا نہیں اب ہمیں کرنا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ بعد میں پھر بدل جائیں گے، میں نے کہا اللہ مالک ہے۔ بہرحال میں فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا اور اجتماعی کاوشوں سے یہ معاملہ IMF کو ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب کے ان تمام زعماء کے سر پر اللہ تعالیٰ نے یہ ہما بٹھائی کہ آپ کے دور میں، عمران خان نیازی کے دور میں جو ڈیفالٹ کے خطرے منڈلا رہے تھے وہ آپ کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیے اور پاکستان ڈیفالٹ سے نکل گیا بالکل۔ اب معاشی ترقی کا کیا طریقہ ہے، میں اس کی طرف ابھی 2 منٹ میں آتا ہوں۔ یہ ہیں وہ معاملات جو آپ کے سامنے خارجی محاذ پر وہ تباہی کی عمران نیازی کی حکومت نے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ ان دوست اور برادر ممالک کے جو زعماء ہیں انہوں نے مجھے خود بتایا کہ شہباز شریف صاحب ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمیں اس طرح کی باتیں ہم سے کی گئیں اور ہم تک پہنچی، بتائیے۔ اور یہ بات کوئی راز نہیں ہے، یہ آپ کے سامنے ایک اوپن سیکرٹ ہے۔ وہ کون تھا شخص ملتان کا جس نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک دوست ملک کے باوجود کشمیر کا مسئلہ حل کر لیں گے؟ اور وہ کون تھا یہ کہنے والا کہ ہمیں آپ کی ایک اور دوست ملک کی بات کر رہا ہوں، ہمیں آپ کی امداد نہیں چاہیے، $500 ملین اپنے پاس رکھیں۔ اب میں اس ملک کا نام نہیں لے سکتا، ایک بڑا پاکستان کا مربی دوست ملک ہے۔ چین کے بارے میں یعنی ایک کھلے انداز میں ایک انتہائی شرمناک طریقے سے چین کے بارے میں الزامات لگائے گئے۔ یہ تھا وہ خارجی محاذ پر ایک بہت بڑا چیلنج جس کا اس مخلوط حکومت کو سامنا تھا، اور میں بغیر کسی لگی لپٹی کے اور بغیر کسی توقف کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے پوری مخلوط حکومت اور خاص طور پر ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب نے، میں نے اور ہمارے ساتھیوں نے بے پناہ کاوشیں کی اور ان کو راضی کیا۔ ہم اور آپ کا ہمارا خدا جانتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اب چین کی زعماء آئے تو آپ کو وہی گرم جوشی محسوس ہوئی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ مگر یہ جو گزرے ہیں 4.5 سال، شدید سرد خانے میں چلے گئے تھے یہ تعلقات، سرد موری کا شکار تھے کہ شاید تاریخ میں اتنے تعلقات میں اتنی سرد موری کبھی نہ آئی ہو۔ اور جس ملک نے $25 ارب سے زیادہ آپ کے ملک میں سرمایہ کاری کر دی ہو، اور اس کے بعد ان کی سرمایہ کاری کے جو منافع یا ان کا جو پیسے واپس جانے تھے اس میں بے پناہ وہ تاخیر کا شکار ہو گئے ہوں، اور کبھی انہوں نے منہ سے ایک لفظ نہ نکالا ہو، اور ان کے بارے میں وزیر اعظم ہاؤس کے اندر اور باہر جو الزام تراشیاں ہوتی تھیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں نے بتا دیا کہ 45% جو کرپشن یا کمیشن کا ڈائریکٹ مجھ پر انہوں نے الزام لگایا اس حکومت نے، تاکہ چائنا کو پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے سامنے امبیرس کیا جائے۔
اب بتائیں کہ جس ملک نے جنگوں میں آپ کا ساتھ دیا ہو، امن میں آپ کا ساتھ دیا ہو، اقوام متحدہ میں آپ کا ساتھ دیا ہو، پاکستان کے جو حساس معاملات کے اوپر جنہوں نے آگے نکل کر پاکستان کا ساتھ دیا ہو، اور کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ یہ حساس معاملہ ہے، اس کو دیکھ لیں، اس کی بہت جہتیں ہیں، انہوں نے کبھی دوسرا سوال نہیں کبھی کیا. انہوں نے 71 کی جنگ میں ہندوستان سے 800 بھیڑوں کا انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ واپس کریں. اس چین کے اوپر آپ الزام تراشی کے نشتر آپ دن رات ان کے اوپر برسا رہے ہیں. اس سے بڑا ظلم زیادتی پاکستان کے ساتھ دشمنی کی مثال میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ 72 سال میں اس کی مثال نہیں ملتی. تو میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ ہے وہ صورتحال جس کا 15 ماہ یا 15.5 ماہ اس مخلوط حکومت نے جس کا سامنا کیا، اور پھر IMF کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے جو ہم نے اپنی شرائط پوری کرنی تھی، اس کے علاوہ $6 بلین کا جو فارن ایکسچینج گیپ تھا، انہوں نے فنانس منسٹر صاحب نے بڑی محنت سے $4 ارب کا انتظام کر لیا. باقی $2 ارب کا انتظام وہ ہونا تھا. اس میں سے $2 ارب سعودی عربیہ نے دیے، $1 ارب UAE نے دیا، $1 ارب اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے دیا. تب جا کر یہ پاکستان ڈیفالٹ سے بچا ہے. تو میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ ہے وہ چیلنجز جس کا 15 ماہ ہمیں جس کا سامنا کرنا پڑا. اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ پوری مخلوط حکومت کے وزراء، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، چاہے وہ JUI کے ہیں، چاہے وہ MQM کے ہیں، چاہے وہ ANP کے ہیں، چاہے وہ خالد مکھی صاحب کی پارٹی کے ہیں، چاہے وہ مینگل صاحب کے ہیں، انہوں نے بھرپور تعاون کیا، محنت کی، اور اس ملک کے معاملات کو سلجھانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا. چونکہ فائنانس کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. وسائل ہوں گے ملک چلے گا، وسائل نہیں ہوں گے تو ملک کنگال ہو جائے گا. اس کے لیے یقیناً ہمارے وزیر خزانہ بہت ستائش کے لائق، انہوں نے دن رات محنت کی، اور خاص طور پر IMF کے پروگرام کے موقع کے اوپر انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ڈیفالٹ کا خطرہ دفن ہو گیا. اب انشاءاللہ ہمیں اس معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے، میں آپ کو آج بتا رہا ہوں بڑے ادب اور انکساری کے ساتھ، ہمیں انقلابی اس میں سرجیکل آپریشن کرنا ہوگا. اگر ہم یہ سمجھیں کہ شہباز شریف تو اپنا جو ہے وہ تو اس کو کچھ نہ ہو، اس کے کاروبار کو، بڑے لوگوں کے کاروبار کو کچھ نہ ہو، غریب آدمی کے اوپر اور ٹیکس لگا دو اور بجلی کر دو، یہ نہیں چلے گا. بالکل کچھ سوال پیدا نہیں ہوتا. اگر اپنے ملک کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اگر پاکستان کے اندر واقعی ہم نے ایک خوشحالی کا انقلاب لے کر آنا ہے، تو پھر ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا. اور پاؤں پر کھڑا ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس میں سب سے پہلا کردار حکومت وقت کا ہے، اشرافیہ کا ہے، اور صاحب حیثیت لوگوں کا، جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ ان کو نعمتوں سے نوازا ہے. ان کو معاشرے میں ان کو ترقی کے لیے بھرپور اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور ایثار اور